بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین و سامعین خیرافیت سے ہوں گے۔ حفظ کی کلاسوں میں اہم چیز سبق ہوا کرتا ہے کہ اگر آپ نے بچوں کا سبق صحیح طریقے سے معیار کے ساتھ سنا ہے تو ان بچوں کی سب کی بھی معیاری منزل بھی معیاری ہو جائے گی، اور اگر آپ نے سبق صحیح نہیں سنا ہے، بس اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ایک استاذ بیٹھا ہوا ہے اور بچے اس کو آ کر سبق سناتے ہیں، ایک بچے کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے، ایک بچے کو یہاں بیٹھایا ہوا ہے اور سبق چل رہا ہے جی۔ دو بچے سبق سنا رہے ہیں، وہ بھی سبق سب کی منزل کی بات نہیں کر رہا، تو اس میں آپ کس بچے کا صحیح طریقے سے سنیں گے؟ حالانکہ اگر آپ نے سننا ہے تو ایک بچے کا آپ سن سکتے ہیں، دو بچوں کا آپ کبھی نہیں سن سکتے، تین بچوں کا آپ کبھی نہیں سن سکتے، تو لہٰذا سبق آپ نے ایک وقت میں ایک بچے کا سننا ہے۔ اب کس طریقے سے سننا ہے؟ آپ نے بچوں کو دور بٹھانا ہے، کم از کم 2 فٹ کے فاصلے پر آپ سے دور بچہ بیٹھا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے قریب یہاں کر بٹھا دیا ہے اور وہ بچہ آپ کو سبق سنا رہا ہے، نہیں، آپ نے 2 فٹ کے فاصلے پر بٹھانا ہے اور اس بچے کو یہ کہنا ہے کہ آپ نے بآواز بلند پڑھنا ہے اور آپ کے پاس ایک پینسل ہونی چاہیے۔ اب وہ بچہ آپ کو سبق سنائے گا، آپ نے خوب غور سے سننا ہے اور جہاں جہاں آپ کو لگے کہ اس کی باریکیاں ہیں، غلطی دور کی بات، غلطی کی میں بات نہیں کر رہا، اٹکنوں کی میں بات نہیں کر رہا، باریکیوں کی بات کر رہا ہوں۔ اگر کسی جگہ باریکی ہے، اس نے کسی بھی حرف کے پڑھنے میں اس نے کوئی ایسی غلطی کی ہے جو بالکل باریکی ہے، آپ اس پر نشان لگائیں۔ دوسری باریکی کوئی آ گئی، تیسری آ گئی، یہ 3 4 5 غلطیاں باریکیاں یہ آ گئی ہیں اور بچے نے آپ کو سبق سنا لیا ہے۔ اب آپ اس بچے کو اپنے پاس بلائیں اور وہی باریکیاں اس کو بتائیں کہ آپ یہ حرف یا لفظ کوئی بھی ہو آپ دوبارہ پڑھیں، بار بار اس سے ٹھیک طریقے سے کہلوائیں۔ اس طریقے سے پھر دوسری جو باریکی ہے، تیسری باریکی ہے۔ رہی اٹکن اور غلطی کی بات، تو آپ کبھی بھی اٹکنوں والا غلطیوں والا سبق پاس نہ کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ آپ نے اگر غلطیوں والا اور اٹکنوں والا سبق پاس کر لیا ہے تو یہ سب کی میں آپ کے لیے درد سر بنے گا۔ اور سبق آپ کو سنانے سے پہلے بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی 2 بچوں کو کم از کم لازمی سنا کر آئے۔ مغرب میں بھی ترتیب ہو سکتی ہے، فجر میں بھی آپ کی ترتیب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، اب یہاں آپ نے سبق پاس کر لیا ہے، اس سبق کو اور بہترین کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ جو معیاری مدرسے ہیں یا کلاسیں ہیں ان میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے سبق پاس کر لیا ہے، اب اس کو نگران کے پاس بھیجیں۔ اگر آپ کے پاس نگران ہے، ناظم ہے، اور وہ ناظم اس کا سبق اچھی طریقے سے سنے گا، اگر اس نے پاس کر دیا تو ٹھیک ہے، یہ سبق صحیح ہے، لیکن اگر اس نے پاس نہیں کیا ہے تو یہ سبق آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر آئے گا، آپ نے اس بچے کا وہ سبق دوبارہ سے ٹھیک کرانا ہے۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے سبق سننے کا۔ آپ بھی اگر اس طریقے سے اپنے بچوں کا سبق سنتے ہیں تو امید کی جا سکتی ہے کہ آپ کے بچے سب کی منزل میں اچھے ہوں گے۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔